یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ کے ولیوں میں سے کسی ایک ولی کی خدمت میں کچھ وقت گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ بہت اچھا سے یہ سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں ذہن میں یہ خیال ہوا کہ 100 سال کی عبادت بے ریا عبادت ایک طرف، اور کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں کچھ وقت گزارنا ایک طرف، تو مولانا روم نے جو فرمایا تو یقیناً کچھ دیکھ کے فرمایا ہوگا۔ تو پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مولانا روم کی مجھے توجہ حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم پر ہمارے تقوی، ہمارے ذوق و شوق، ہمارے ذکر و فکر کی مقدار میں اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بزرگ ظاہری زندگی کے ساتھ ہیں یا وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، برزخی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں انوار و تجلیات ہماری حیثیت و اوقات کے مطابق نہیں ملتی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بزرگ کے مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے مطابق ملتی ہے۔ تو ہم آج یہاں پر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم اعلیٰ حضرت سے کہیں دور بیٹھے ہیں۔ یہ فاصلے، یہ قرب، یہ دوری یہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ آپ کو پہلے کتاب سے لے کے میں سیکھتا رہا، ان سے کچھ نقطے جو ہے نا اپنے دامن میں سمیٹتا رہا۔ تو شروع میں علامہ رضوان صاحب نے جو فرمایا کہ پھر بعد میں اعلیٰ حضرت کی عالمی حیثیت، مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا کہ ان کو اللہ نے، ان کے پاس اتنے علوم تھے کہ آج ہم بہت، ہمارے پاس وسائل ہیں، انٹرنیٹ پر ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو دنیا بھر کی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، دوسری لائبریریز ہیں، کتابیں ہم جتنی چاہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ وسائل تو موجود ہے لیکن علم کا نور ہمارے پاس اس قدر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم جو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ علم جو ہے وہ جتنا میں چاہتا ہوں اتنا مجھے مل نہیں رہا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ انہوں نے پھر اس بات چیت کو اپنے ایک شعر میں سنو دیا، شکوت الی وکیع سوء حفظ وارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ اللہ کا یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ گنہگاروں کو نہیں ملتا، یہ تقوی شعاروں کو ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ولایت کی آغوش میں پلے تھے، تو آپ بچپن، جوانی وہ سارے تقوی سے عبارت تھا۔ آپ کو ایک تو تقوی کی وجہ سے یہ نور ملا تھا، پھر ایک موقع پر آپ نے کوئی منطق فلسفہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے والد گرامی سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان علوم میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے خود عطا ہو جائیں گی۔ تو ہمارا سورس آف نالج جو ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سورس آف نالج سینہ مصطفیٰ تھا، کہ جس پر اللہ رب العزت نے علوم و معارف کی بارش فرمائی تھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور حضور جب کسی کو
علم عطا فرماتے تو ایسے نہیں عطا فرماتے، ایسے نہیں عطا فرماتے، پھر ایسے علوم عطا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو کوئی امام احمد رضا کے تقوی والا ہو، کوئی امام احمد رضا کی محبت رسول والا ہو، تو وہ علم کی دنیا میں کوئی نام کما سکے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے علمی دلائل کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ سے شکست کھا گئے۔ ایک طرف کے کتابی علم والے لوگ تھے اور دوسری طرف علم لدنی والی شخصیت تھی، تو آپ سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور آپ نے پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کفار اور مشرکین نے آپ کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے کچھ نہیں بن پڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے جن کا دل بھی وابستہ تھا، جان بھی وابستہ تھی، ان کے سامنے جب ان کے مخالفین عاجز آ گئے تو انہوں نے بھی الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ایک الزام یہ لگایا کہ یہ قادیانی ہے، ایک الزام یہ لگایا کہ یہ شیعہ نواز ہے، اور اس طرح کے بہت سارے الزامات لگائے۔ تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم یہ الزامات لگائیں گے، عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں پھیلائیں گے تو دنیا سے اعلیٰ حضرت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ بہت پہلے فرما گئے تھے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ عربی میں کتاب لکھیں گے تو ہر طرف عربوں میں ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندے کے ذکر کو بلند کرنا تھا۔ اللہ نے اپنے جس بندے کو وہ قبولیت کا مقام عطا فرما دیا تھا، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، کہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو زمین میں وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں یہاں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اے اللہ کے بندہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو اس اعلان کو ہمارے کان نہیں سنتے ہیں، ہمارے دل سنتے ہیں، اور اس اعلان کو اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، جامعۃ الازہر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے ایم فل کا مقالہ لکھا تھا، اور ان کے مطالعے کو رکوانے کے لیے لوگوں نے بہت کوششیں کی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے لوگ تھے، مصری بھی شامل تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر سے ان کے مکر کو زائل فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہوں نے جب شیخ الازہر کو یہ درخواست دی کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو ادھر سے مقالہ کینسل کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ مکر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا مناقشہ ہوا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ بعد میں میرا نمبر لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، اور مجھے یہ توفیق اپنے والد گرامی شرف ملت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے نصیب ہوئی تھی۔ آپ شاید جانتے ہو کہ حضرت والد گرامی کی بیعت مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات احمد القادری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کی بیعت
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے براہ راست تھی، اور اعلیٰ حضرت نے اس سید زادے کو صرف بیعت ہی نہیں فرمایا، خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو اس طرح والد صاحب کے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ تھا، اور بھی وہ بھی ایک اور نور سید کا واسطہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی محبت والد گرامی کے تن بدن میں رچی بسی تھی، اور والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ زندگی میں نے جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے یاد اعلیٰ حضرت کے نام سے لکھی۔ تو پھر ان کی ساری زندگی فروغ رضیات میں گزری، اور ان کی دعاؤں کی بدولت وہاں الازہر شریف میں اعلیٰ حضرت کی عربی شاعری پر ایم فل کا تھیسس لکھنے کا مجھے شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ لاؤ لشکر کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا کو خود مسخر کر دیتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ادھر دو موضوع پیش کیے ہیں، ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھا، اور دوسرا مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی عربی شاعری کے حوالے سے تھا۔ اور مجھے تھوڑا یہ تھا کہ پچھلے دنوں گڑبڑ ہوتی رہی ادھر، تو کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، دنیا ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، اس سے عزت کو چھین کوئی نہیں سکتا۔ تو آپ کو یہ جان کر خوشی اور حیرت ہوگی کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ضرور کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلیٰ حضرت کو یہ عزت عطا ہوئی کہ بورڈ آف اسٹڈیز کے لوگوں نے خود کہا کہ فیض الحسن سہارنپوری کی شاعر تو ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان سے بڑے شاعر۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہ موضوع منظور ہوا۔ کتنا رہ گا؟ تو اس طرح وہ موضوع منظور ہوا، اور اللہ کی توفیق سے والد گرامی کی دعاؤں سے مجھے سپروائزر اور استاد بھی ایسے ملے کہ جنہوں نے کسی جگہ رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اور ایک موقع پہ میں نے اعلیٰ حضرت کے کوئی اشعار ان پہ میں نے تبصرہ کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے والد گرامی کی مغفرت کے لیے دعا کی ہوئی تھی اشعار۔ تو میرے استاد جو ہے وہ بلائنڈ تھے، لیکن اللہ نے ان کو بصیرت کمال کی دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تمہیں کوئی حدیث وغیرہ نہیں یاد آ رہی؟ تو میرے ذہن میں کوئی حدیث نہیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ولد صالح ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی سعادت مندی کے ذریعے سے اس حدیث کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ اور گزر جانے والوں کے لیے وہ دعا نہیں کرتے، دعائے مغفرت نہیں کرتے، ایصال ثواب نہیں کرتے، اس حدیث کی روشنی میں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے کرم سے یہ تھیسس مکمل ہوا، وائوے کا موقع آ گیا، اور وائوے کے موقع پر میں نے مصریوں کے وائوے دیکھے تھے کہ ایک دن ایک مصری کا وائوہ ہو رہا تھا، تو ایکسٹرنل ایگزامینر نے تھوڑے سخت سوالات کیے، تو اسے بتایا کہ تم وزارت تعلیم میں کام کرتے؟ اس نے کہا جی۔ فلاں کتابیں لکھی؟ انہوں نے کہا جی۔ اب جو ایکسٹرنل ایگزامینر نے سخت سوال کیا، کہ تمہیں ریسرچ میتھڈالوجی کا پتہ ہی کوئی نہیں، تم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ تو جب ایگزامینر نے یہ باتیں کہی تو وہ بندہ اس طرح کر کے پیچھے ایسے گر گئے، یعنی اس کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بندہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اس کے رشتے دار آئے، انہوں نے پانی اس کے منہ پہ چھڑکا،
پانی پلایا اس کو، پھر دوبارہ وہ ہوش جائے۔ تو اب وائبے کا موقع اور آیا تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈر تھا کہ کیا وائبہ ہوگا۔ تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، خوف نہ رکھ زازرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو آپ تصور کریں جو وہ وائبہ جو ہے اس میں انٹرنل ایگزامینر تھے الازہر یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سعد فرہود۔ تو انہوں نے آ کے وائبہ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر رجب البیومی، مصر کے بہت مشہور عربی کے استاد ہیں، انہوں نے علماء پر بہت کتابیں لکھی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج کہاں مصروفیت ہے؟ تو میں نے کہا کہ بر صغیر کے ایک عالم ہیں امام احمد رضا خان، آج ان کی عربی شاعری پر لکھے ہوئے تھیسس کا وائبہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مکالہ نگار کو میرا سلام کہنا اور اس کو مبارکباد دینا، اور اسے کہنا کہ یہ بعد میں اس مقالے کی ایک کاپی مجھے بھی پہنچائے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ جو قبولیت عطا ہو رہی ہے، تو جو بندہ اعلیٰ حضرت کے قدموں سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے اہل سنت کے جو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس کتابی علم تو تھا ہی تھا، علم لدنی بھی تھا، جو وہ کہہ دیتے تھے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ بعد میں نے مطالعہ ان کو دیا، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر ایک مضمون لکھا اور اپنی کتاب میں شامل کی۔ اور جو دوسرے ایگزامینر تھے تو انہوں نے الحمدللہ مقالے کو بہت پسند کیا، اور کچھ چند ایک چھوٹی موٹی غلطیاں تھی اس کی نشاندہی کی، اور بعد میں 16 صفحات کا 15-16 صفحات کا ایک مجھے آرٹیکل لکھ کے دیا جو اب میرے مقالے کے ساتھ چھپا ہوا۔